اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد التنبیہ الثانی انه لا يخفى ان الاجماعات المنقولة اذا تعارض اثنان منهما او اکثر فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب واما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل۔ بات ہماری چل رہی تھی اجماعات منقولہ کے حوالے سے، اور تقریباً اجماعات منقولہ کی بحث جو ختم ہو چکی ہے۔ یہ تنبیہات کو ذکر کر رہے ہیں، اس میں تقریباً 3 تنبیہ ذکر کر کے یہ بات جو ہے وہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ پہلی تنبیہ ہم لوگ جو پڑھ چکے ہیں، بس ربط کے لیے آپ خدمت میں عرض کروں کہ پہلی تنبیہ میں انہوں نے مستندات جو خط بتائے تھے، ہے نا 5، ان میں سے یہ بتایا تھا کہ کون جو ہے وہ معتبر اور حجت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کون حجت نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر آخر میں ایک حل بتایا تھا کہ اگر متاخرین کے کلام کو دیکھا جائے یرحمکم اللہ، تو متاخرین جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ حدس کے ذریعے سے، اتفاق کے ذریعے سے دعوی اجماع کرتے ہیں۔ پھر اس کا جو ہے وہ کچھ حل بتایا تھا، اگر چونکہ وہ از لحاظ سبب ہے، تو اگر وہ تمام سبب ہے خصوصیت وغیرہ کو لحاظ کر کے، یہ دہرانے کا فائدہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ ابھی آج کی جو بحث ہے وہ سمجھ لیجیے نقل تواتر کو کہیں گے کہ نقل تواتر کا حال وہی ہے جو اجماعات منقولہ کا تھا۔ تو اگر اجماعات منقولہ کی جو حالتیں ہیں وہ اگر آپ کو معلوم ہوگی تو نقل تواتر جو بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے، واضح انشاءاللہ۔ ابھی تیسری تنبیہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کہا کہ 5 جو ہے وہ حالتیں بتائی تھیں، ان میں سے جو متاخرین کے حوالے سے اجماع دخولی کو کہا کہ وہ معتبر ہے، اور ہم نے ایک جملہ کہا تھا، ہے نا، کہ بعض میں اشکال جو اشکال صغروی ہے، اور بعض میں جو ہے اشکال کبروی ہے۔ اشکال صغروی جو ہے وہ 2 میں تھا، ہے نا، کون کون سا؟ جی ایک بولے سمجھ میں آئے گی، بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ہاں، سب سے پہلے یعنی صغروی اشکال کیا ہے؟ اشکال صغروی ہے کیا؟ صغروی کو مطلب شروع سے مانا ہے، بعد میں اس کو کہا ہے کہ حجت نہیں ہے، باطل کیا ہے۔ ایک تو کبروی کو شروع سے ہی باطل کیا ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا نا، سلمنا کہ اس پہ آئے ہی نہیں مرتبے پہ۔ جی صحیح ہے۔ اشکال صغروی یہ تھا یعنی وجود میں تو آ سکتا ہے لیکن واقع نہیں ہو سکتا، یعنی امکان کی منزل میں ہے، یعنی یہ چیز ممکن ہے لیکن واقع ہونا یہ محال ہے۔ جیسے اس کی مثال اجماع دخولی والی دی تھی غیبت کے زمانے میں۔ خیر اس کو نہیں دہرائیں گے، آپ لوگ اس کو جو مراجعہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ فائدہ رہے۔ ہم نے کہا تھا کہ 5 جو ہے وہ بہرحال وہ اجماعات ہیں، ان میں سے آخری کے حوالے سے بعض میں کہا تھا کہ جو ہے واقع نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض میں کہا تھا اگر واقع ہو بھی جائیں گے تو یہ کبروی ہے کہ کیا حجت نہیں ہے، یعنی وہ حجت نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے جو آخری والا مرحلہ تھا جو اجماع اتفاقی، چونکہ متاخرین کی بات ہے تو کہا تھا ہم کو اس بارے میں بحث کرنی ہے۔ اس میں کہا تھا کہ اگر چونکہ متاخرین جو ہے وہ سبب کے لحاظ سے نقل کرتے ہیں، اگر تمام سبب ہے خصوصیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ حجت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس میں کیا کریں گے، اس میں کچھ جو ہے وہ مراحل کے ذریعے سے کہا تھا کہ ہم اس کا اضافہ کریں گے، اور اضافہ کرنے کے بعد اگر وہ تمام سبب ہو جا رہا ہے تو حجت، ورنہ حجت نہیں ہے۔ بس اسی بات کو دہرا دیں گے تواتر کے بات میں۔ لیکن آج اس سے پہلے، یہ تو تیسری تنبیہ، اس سے پہلے آج ہمیں دوسری تنبیہ میں پڑھنا ہے۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اجماعات منقولہ ہیں، اگر وہ آپس میں تعارض کر جائیں تو اس میں کیا ہے، مطلب حل کیا ہے؟ یعنی وہ قاعدہ کہ اذا تعارض تساقط اسے مطلب جاری کریں گے یا نہیں، بعض کو جو ہے وہ لے لیں گے، بعض کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، ایسا ہے، یا کسی پر عمل نہیں کریں گے، اس حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا کہ سبب اور مسبب تو واضح انشاءاللہ ہے نا۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ تعارض کی مثال ہے کہ کیسے تعارض کرے گا، ہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اجماعات منقولہ جو ہے وہ آپس میں تعارض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ تعارض جو ہو رہا ہے یہ تعارض کہہ رہے ہیں مسبب میں ہوگا، یہ قاعدہ کہہ رہے ہیں تعارض یہ مسبب میں وجود پذیر ہے، ممکن ہے، سبب میں ممکن نہیں ہے۔ اب آپ مسبب کی بات بتائیے، کیا مطلب مسبب میں ہے؟ ہاں یعنی رائے معصوم میں تو تضاد یعنی تعارض ممکن ہے، لیکن اس میں رائے فقہا میں تضاد جو ہے کیا ہے جیسے مثال ہوگا۔ ہاں سنیے مثال، جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی اجماع نقل ہوئی، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رائے معصوم یہ ہے کہ صلاۃ جمعہ واجبۃ، ٹھیک ہے۔ دوسرا اجماع اس طریقے سے نقل کیا کہ اس میں کہا گیا کہ رائے معصوم یہ ہے کہ صلاۃ الجمعہ مستحبۃ، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعارض ہے من حیث
مسبب. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ امام یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں نماز جمعہ مستحب ہے. دونوں کو جو ہے دونوں امام سے صادر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے کہا کہ تعارض جو ہوا صرف من حیث المسبب ہوگا، ہے نا، کہ دونوں میں تعارض ممکن نہیں ہے. اس کو ہم بہت اچھے سے لکھ کر لائے ہیں، اگر اس پہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پتہ نہیں دکھائی دے گا یا نہیں. یہ دیکھیے کیسے دکھاؤں گا. ہاں ہو جائے گا سر، آپ کو پیچھے آنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہہ رہے کہ تعارض الاجماعات المنقولہ، یہ ہمارا مطلب یہ ہم بحث پڑھ رہے ہیں، یہ تنبیہ ثانی یہی ہے کہ اجماعات منقولہ جو آپس میں تعارض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی دو تقسیم کر دی ہے نا، کہ یہ تعارض اجماعات منقولہ میں یا تو من حیث السبب ہے، یا من حیث عفن یا من حیث المسبب ہے، یا من حیث السبب ہے. مسبب کو مطلب تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، یا تو رائے معصوم میں تعارض ہوگا یا رائے فقہا میں تعارض ہوگا. ٹھیک ہے. اب آئیے رائے معصوم کے جہاں تک تعلق ہے، یعنی من حیث المسبب، تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دو طریقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا تو سب سے پہلے تو یہ تسلیم کریں کہ رائے معصوم میں ہی جو کیا ہے، اس کی ابھی عبارت آنے والی کہ رائے معصوم میں ہی تعارض ہوگا، رائے فقہا میں تعارض نہیں ہوگا. ابھی بتائیں گے کیوں اس میں ہوگا اور کس اس میں نہیں ہوگا. ہم نے کہا رائے معصوم میں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ معصوم سے یا تو یہ صادر ہوگا کہ نماز جمعہ واجب ہے، یا یہ صادر ہوگا کہ نماز جمعہ مستحب ہے. دونوں معصوم سے صادر نہیں ہو سکتا. واضح انشاءاللہ. تو اب بات ہو گئی. اب آئیے جب مثال کے طور پر یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز جمعہ یا تو واجب ہے یا مستحب ہے، دو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ لیکن ہمارے پاس دو راستے ہیں. یا تو یہ ہے الجزم و بکل الاجماع، ٹھیک ہے، کہ دونوں اجماع کو ہم کیا کریں؟ تسلیم کر لیں. اور کہہ رہے ہیں اگر یہ جزم کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں عفواً دونوں کا نہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا. سمجھ رہے ہیں کہ کیا دلیل ہے اس وجہ سے؟ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہی والی دلیل ہم اخذ کر لے رہے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ جو نماز جمعہ مستحب ہے اس میں کیا ایسی کمی تھی جس کی وجہ سے آپ جو کیا ہے، یا تو کوئی دلیل ہو جس سے بھی بات آئے گی تو. یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ تساقط کا مسئلہ ہے نا، کہ اذا تعارض تساقط. کیوں؟ اور یہ کہہ رہے ہیں یہ دلیل جو ہے زیادہ محکم ہے. کیوں؟ لأنه لا يمكن ان يكون رأي الامام مع كليهما، اس لیے کہ امام کی رائے دونوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یا تو امام یہ کہیں گے کہ نماز جمعہ واجب ہے، یا یہ کہیں گے نماز جمعہ مستحب ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک حل ہے کیا کہ تعارض من حیث المسبب، کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا حکم کیا ہے؟ یہ والا حکم ہے کہ یہ تساقط ہوگا. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ تعارض کبھی کبھی ہوتا ہے من حیث السبب، یعنی من حیث السبب یعنی یا رائے فقہا میں. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں پہ یہاں پہ جیسے ہم پڑھیں گے عبارت ہے کتاب میں باقاعدہ یوز کی انہوں نے، کہہ رہے کہ فلا تعارض فی البین، رائے فقہا میں جو ہے وہ تعارض ممکن نہیں ہے تعارض. اب اس کی دلیل سنیے، یہ کیوں رائے فقہا میں تعارض نہیں ہے؟ ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لاحتمال صدق الکل، خود مصنف نے یہ عبارت استعمال کی ہے، کہا لاحتمال صدق الکل، ہو سکتا ہے کہ جتنے ہیں سب کے سب جو کیا ہوں صحیح ہوں. کیسے؟ کہا جی آپ اجماع لطفی میں آ جائیے، کہا ہو سکتا ہے کہ سب کا زمانہ الگ الگ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب مثال سنیے اس کی مثال. سید مرتضیٰ نے کہا کہ اجماع قائم ہے علی عدم حجیت خبر الواحد. ٹھیک ہے. شیخ طوسی نے کیا کہا؟ اجماع قائم ہے علی حجیت خبر الواحد. تو کہہ رہے کہ دونوں ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے علماء کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور یہ اپنے زمانے کے علماء سے کہہ رہے ہیں. یہ ایک بات. آپ کہیں کہ یہ تو صرف آپ اجماع لطفی کی مثال دے رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو تمام اجماعات کے بارے میں پڑھا ہے نا، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. دوسری مثال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سب صحیح ہوں اس وجہ سے بھی کہ بقیہ جو مقدار کے قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اجماع کا دعویٰ کر چکے، ان کے نظریے کے مطابق مثلا 10 علماء اگر جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اجماع قائم ہو جاتا ہے. ان کو حدس ہو گیا اور 10 عالم دین نے کہہ دیا مثلا. جو اپنے نظریے قائم جو 8 کا ہے وہ سب کو 8 کے ذریعے سے وہ حدس ہو گیا، اس وجہ سے اس نے تو کہہ رہے کہ جو جس کا نظریہ اس کے حساب سے اس نے صحیح کہا. تو اس لیے کہہ رہے کہ لاحتمال صدق الکل. واضح انشاءاللہ. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں پر تعارض نہیں ہے. واضح بات. ٹھیک ہے.
نے کہا کہ تعارض الاجماعات المنقولہ من حیث سبب، کہہ رہے ہیں کہ فلا تعارض میں. ادھر دیکھیے بھائی، کہہ رہے ہیں کہ تعارض جو ہے کیا ہے، نہیں ہے. کیوں؟ احتمال، اس کی دلیل کیا ہے؟ احتمال صدق الکل. اب احتمال صدق الکل میں دو باتیں ہیں. اگر لطفی کی بات ہے تو کہہ رہے ہیں کہ زمانہ مختلف ہے، غیر لطفی ہے تو جو جس کا مقدار ہے وہ اپنے مقدار کے اعتبار سے اس نے دعویٰ کر دیا، آپ اس کو غلط نہیں ٹھہرا سکتے، چونکہ مبنائی بات ہو جائے گی. اب ہاں، لیکن اب ایک بات، اب یہ یہاں سے یہ 3 تقسیم اس مصنف نے کوٹ کیا ہے، کہہ رہے کہ اگر یہاں پر تعارض نہیں ہے، من حیث السبب تعارض نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اخذ کر لیں گے، سب کو لے سکتے ہیں. کہا کہ نہیں، گرچہ تعارض نہیں ہے پر پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کی رائے کو اخذ نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ یعنی کہ اس کی دلیل، خلاصہ کلام کیا ہے؟ لاجل تنافی. کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تعارض نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر ہم، چونکہ ایک کہہ رہے ہیں، ایک عالم دین کا کہنا کیا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ نماز جمعہ مستحب ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا رائے فقہا بما ہو رائے فقہا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بھی دعوے دار ہے جس نظریے کا بھی ہو، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رائے امام میرے ساتھ ہے. یعنی کیا؟ یعنی امام کی رائے یہ ہے کہ نماز جمعہ مستحب ہے، اور جو واجب کا قائل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امام کی رائے یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے. اور انشاءاللہ چونکہ ہم تو کشف کے قائل ہیں. اب سنیے، تو کہہ رہے چونکہ تنافی ہے اس لیے جو کیا ہے، ہم تھوڑی سی مشکل ہوگی. تعارض گرچہ نہیں ہے لیکن ہم اس کو اخذ نہیں کر سکتے. اب سنیے، اب یہاں پر جب تنافی ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہاں پر تعارض نہیں ہوتا رہا یہ فقہا میں، تو یہاں پر 3 نظریے، 3 باتیں ہیں، 3 چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. پہلی بات کیا ہے کہ اجماع الکل علی کشف رأی المعصوم. یا تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو ہی ختم کر دیں، تنافی ہی نہیں ہے، یعنی سب کے سب یعنی یہ کہیں کہ رأی معصوم یہ ہے مثلا کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور یہی جو ہے کہ ہمیں مطلوب ہے. اگر یہ حاصل ہو جائے تو پھر جو کیا ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، جبکہ یہ حاصل نہیں ہے، جو کہ تعارض کی مثال ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ حاصل نہیں ہے، البتہ اس کو فرض کر لیا ہم نے، واضح انشاءاللہ. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ نرد الکل من حیث الکشف، کہ کشف کے اعتبار سے یہ کریں کہ جو دعوے دار ہیں ہم سب کے نظریے کو باطل کر دیں، کسی کو اخذ نہ کریں. یعنی جو واجب کا دعوے دار ہے اس کو بھی نہ لیں، جو مستحب کا دعوے دار ہے اس کو بھی اخذ نہ کریں. کریں کہ یہ کیا ہے، اس میں مشکل کا سامنا کیوں، مگر یہ ہے کہ غیر کہنے کہ نرد الکل من حیث الکشف، کہہ رہے کہ اگر ہم سب کو جزم کریں تو یہ کیا ہے، یہ غیر و جزمین، یہ نہیں، یقین آور نہیں ہے. کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے تمام فقہاء ہیں وہ امام کی معصوم کی رائے کے خلاف کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے بعض جو کیا ہیں وہی نظریہ بیان کر رہے ہیں جو امام کا نظریہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ لے احتمال صدق الباس، اسے ہو سکتا ہے جو میں ہوں وہ کیا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، تو ہم سب کو رد بھی نہیں کر سکتے. تیسری بات کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے کہ ہم کیا کریں، ناخذ البعض و نرد البعض، کہ بعض کو لے لیں اور بعض کو جو کیا کریں رد کر دیں. کہ اس پر اعتراض ہوگا وہ کیا، کہ اس میں ترجیح بلا مرجح جو ہے وہ لازم ہے، کہ کس کو آپ اخذ کریں گے اور کس کو جو ہے وہ. یہاں پر اس کا حل بتایا اس والی صورت کا، تیسری صورت کا. ترجیح بلا مرجح کا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، لیکن اگر کوئی خصوصیت ہے تو فقہا نے اسی مسئلے پر کیا تو وہ نقل کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا فقہا کی اس قول کے ساتھ کوئی خصوصیت ہے یا نہیں ہے، یعنی خصوصیت کیا کہہ رہے، خصوصیت مثال لفظ کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، یعنی جو الفاظ کے، یعنی 2 جماعت ہے، جو ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ واجب ہے نماز جمعہ، ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے نماز جمعہ مستحب ہے. لیکن جو جماعت جو کہہ رہی ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اس کے الفاظ اجماع جو ہے کیا ہیں صریح ہیں، جبکہ وہ جو جماعت کہہ رہی ہے اس کے الفاظ اجماع جو صریح بلکہ ظہور رکھتے ہیں، یا اجمال ہے ان کے اندر پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا دلالت کے اعتبار سے اتنے زیادہ قوی نہیں ہے. تو ظاہر سے، یا پھر اس کے بعد دوسرا حل کیا ہے، اپنے لفظ کو چھوڑیے، ہم نے کیا کہا تھا کہ حال ناقل کو دیکھا جائے گا. ایک جماعت وہ ہے کہ جو طبقات اول کے فقہاء میں سے ہیں، شیخ مفید، شیخ کلینی، ہے نا، اس طرح کے فقہاء ہیں. بعض اور دوسرے کیا ہیں مثلا متاخرین میں سے ہیں، ان کا زمانہ تو جو زمانے نص سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے ساتھ امام کی رائے ہو، اس میں زیادہ احتمال پایا جاتا ہے. تو کہنے اگر یہ ساری خصوصیتیں دیکھ کر، سمجھ رہے ہیں آپ، تو چونکہ سبب کی بات ہو رہی ہے، تو اگر سبب کمپلیٹ ہو جا رہا ہے، مکمل ہے، تو کہنے کہ اس کو ہم اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ وَإِلَّا پھر کیا ہے، پھر ترجیح بلا مرجح کے تحت اس کو. یہ سمجھ لیجیے یہ پوری تنبیہ ثانی کا خلاصہ. واضح وہ نہیں واضح ہوا؟ واضح انشاءاللہ.
اس کی فوٹو ہم ڈال دیں گے، لیکن اہم چیز یہ کہ واضح ہونا چاہیے. واضح. اب آئیے یہ تنبیہ ثالث جو ہم نے کہا تھا نقل تواتر. اب تک ہماری بات چل رہی تھی کیا نقل اجماع کے حوالے سے کہ ایک شخص اور نقل اجماع میں بھی ہر نقل اجماع کی نہیں. اگر پہلی عبارت واضح یاد ہو کیا کہتا ہے نقل الاجماع بخبر الواحد، ہے نا. کوئی ایک شخص آگے کہتا ہے کہ فلاں مسئلے میں کیا ہے اجماع ہے، تو آپ کے پاس سامنے یہ ساری تقسیمات تھیں. آج کیا ہے، آج کہہ رہے کہ نہیں، یہ بحث تنبیہ ثالث میں کہہ رہے کہ نہیں، جو ناقل ہے جو خبر وہ آپ کے لیے اجماع کو نقل نہیں کر رہا ہے بلکہ تواتر کو نقل کر رہا ہے. مثلا کیا، مثلا آگے آپ کو خبر دے رہا ہے کہ قضیہ غدیر، قصہ غدیر، واقع غدیر کے اوپر کیا ہے، ہم کیا ہے وہ واقع غدیر تواتر کے ساتھ جو ہے کیا ہے من حدیث من کنت مولا ہو ثابت ہے. تو ٹھیک ہے، گرچہ حدیث غدیر تواتر کے ساتھ ثابت ہے لیکن آپ کو خبر دینے والا کیا ہے وہ واحد ہے. تو اس کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کریں گے، اس کے ساتھ ہمارا کیا رول ہوگا، اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے لیے بہت آسان سے جملہ ہم نے جو کہا تھا، مصنف نے کیا کہا کہ اگر اجماعات منقولہ کی بحث آپ کے ذہن میں ہے تو اگر کوئی نقل تواتر کر رہا ہے تو اس کا حال بھی وہی ہوگا کہ جو نقل اجماع کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تو اب جو معاملہ وہاں پہ تھا سمجھ رہے وہی یہاں پر ہوگا. یعنی کیا ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی اجماعات منقولہ میں ہے نا نقل کر رہا ہے تو یا تو مسبب کے ذریعے سے ہے یا سبب کے ذریعے سے. یہاں پر وہی بات ہوگی کہ جو تواتر کو نقل کر رہا ہے یا تو تواتر من حیث مسبب ہے یا تواتر من حیث سبب ہے. تواتر من حیث مسبب کی مثال اسی میں لے لیجیے آپ. خود واقع غدیر، خود قصہ غدیر کیا ہے، یہ مسبب ہے. سمجھ رہے ہیں، خود واقع غدیر، خود قضیہ غدیر، خود حدیث من کنت مولا، یہ مسبب ہے. اور اس واقع غدیر پر عنوان تواتر جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، عنوان تواتر صادق آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ سبب ہے. عظیم شان خود منقول الہ کی بنسبت پھر اس کو دیکھیں گے نا، منقول الہ کی بنسبت دیکھیں گے اس کو. مثلا میں نے جو ہے آپ کو خبر دی اور آپ نے کس سے خبر سنی، پھر اس نے کس سے خبر سنی، حتیٰ کہ جو ہے متاثرین تک چلے جائیں، متاثرین سے خبر صغریٰ تک چلے جائیں. نہیں وہ بات نہیں کہنا چاہ رہے. اس میں کہنا چاہ رہے کہ ہم جو نقل تواتر کر رہا ہے، نقل تواتر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ کبھی من حیث، اس کو بھی تقسیم کریں جیسے ہم نے وہاں پہ اجماع میں دو قسمیں کی تھیں. یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، اس میں بھی ہم دو قسمیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں، دیکھیں تواتر کو بھی ہم نے کہا ہم دو حیثیت دیکھیں گے، یا تو بے حسب مسبب ہے، ٹھیک ہے، یا بے حسب السبب ہے. اور انشاءاللہ بے حسب سبب مطلب کیا، مسبب مطلب کیا ہے، یہاں پہ کہہ رہے خود نفس سے قصہ غدیر شامل کر، ٹھیک ہے، خود قضیہ غدیر یہ کیا ہے من حیث مسبب ہے. کیا یہ ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ یہ لا یثبت الا، ہاں اب یہاں پر کیا ہے، وہ یہاں پر کہہ رہے وہ والی بات آئے گی جو میں نے کہا تھا کہ یہ خود مسبب ثابت ہونے کے لیے کیا ہے ناقل اور منقول الیہ ان دونوں کا ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے. جو وہاں پر کہا تھا اس سے پہلے ہے نا، یعنی کیا، یعنی جو مقدار کا وہ منقول الیہ قائل ہے، اگر اسی مقدار کے تحت اس نے کہا کہ مسبب میرے نزدیک مثال اگر 50 علماء کا نظریہ جو اس حصے میں اس واقعے میں آ جائے تو ہم جو ہے اس کو تواتر تسلیم کر لیں گے. ناقل نے کیا کیا، 50 علماء کی زبانی قصہ غدیر کو نقل کر دیا تو اس کو ثابت ہو جائے گا مسبب. تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یعنی نقل تواتر من حیث المسبب. تو کہہ رہے اس کے ثابت ہونے کے لیے کیا ہے، مقدار ضروری ہے. واضح انشاءاللہ. اچھا، نقل تواتر کبھی کبھی بے حسب سبب ہے، یعنی خود تواتر کے بارے میں گفتگو ہے. جہاں پر اس سے کیا تھا وہاں پر بے حسب سبب یعنی خود رأی علماء کے بارے میں گفتگو تھی. سمجھ رہے ہیں، خود اس میں اختلاف تھا. یہاں پہ کیا ہے خود عنوان تواتر کے حوالے سے. تو کیا یہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا قصہ غدیر کے حوالے سے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اس میں دیکھ رہے ہیں بے حسب سبب خود عنوان تواتر کہہ رہے ہیں اس میں بھی دو قسمیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ یثبت بنقل المقدار الذي يدل عليه اللفظ مع الخصوصیہ. ٹھیک ہے، کیا ہے مثلا اس نے جو چونکہ سبب ہے تو دیکھیے سبب جب بھی ایک بات یاد رہے جب بھی سبب پہ بات ہو تو آپ کو ہمیشہ وہ سبب اختیار کرنا ہے کہ جو تمام سبب ہو. یعنی کیا، یعنی یہ کہ سبب مسبب تک پہنچائے تب جا کے تمام سبب ہو. چونکہ ہم خود یعنی کہنے کی بات اگر اس کو ہم دوسری زبان میں یہ کہیں یعنی یہ کہ صرف رائے علماء پر آپ اکتفا نہ کریں، مسبب تک پہنچیں تب جا کے تمام سبب ہے. اور انشاءاللہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بے حسب سبب ہے تو آپ کو وہ سبب فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ جو تمام سبب ہو. اور تمام سبب کب ہے کہ جب رائے معصوم تک پہنچائے. دیکھیں
تو یہ کیا، اس نے صرف سبب نقل کیا، سمجھ رہے ہیں، یعنی قصہ غدیر کو نہیں، یعنی صرف عنوان تواتر کو نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ تواتر، انہوں نے کہا یہ تواتر ہے مثلا، جہاں پہ وہاں اس میں تھا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف سبب کو نقل کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس میں کیا دیکھیں، کہا کہ جو مقدار ہے، جو منقول الیہ جس مقدار کا قائل ہے، اگر اس مقدار کے تحت، اس مقدار کے ذریعے تک پہنچ جا رہی اس کی نقل. اچھا یہ کیسے پہنچے؟ کہا کہ یہ پہنچنے کے لیے کیا ہے، جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں نقل میں، اگر وہ الفاظ جو وہ صریح ہیں، وہ الفاظ پہنچا رہے اجماع کو، تو صحیح ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ جو حال ناقل ہے، سیم وہی بات ہے جو اجماع منقول والی تھی. حال ناقل دیکھیں گے یا کس کتاب میں، مثلا موضع نقل کو دیکھیں گے، کس کتاب میں جو کیا ہے اس قضیے کو نقل کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اگر سبب کمپلیٹ ہے تو یہ پہلی صورت فبیہا و نعمت، جیسے وہاں پہ کہا تھا، سمجھ رہے ہیں، تو وہاں فبیہا و نعمت اس کو اختفا کریں گے. و الا، اور اگر ایسا نہیں ہے، مثلا کیا منقول الیہ قائل ہے کہ ہم اس وقت تواتر کو تسلیم کریں گے کہ جب ناقل جو کیا ہے 50 علماء کی تائید ہمارے سامنے، 50 علماء کی کتاب کو سے نقل کرے. اس نے نقل جو کیا ہے کیا، مثلا 40 علماء کے ذریعے سے نقل کیا ہے، تو کیا کریں گے، یہاں پر کہہ رہے ہیں فاحتاج الی الانضمام، تو اب یہاں پہ 40 اس کو لے لے گا، اور 10 جو اگر اس کے پاس کوئی قرائن وغیرہ ہیں یا 10 علماء اس کے پاس موجود ہے، تو ان 40 سے اس کو ملا کر جو کیا ہے سبق کو کمپلیٹ کر کے اس کو اختیار کر لے گا، اور انشاءاللہ. اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر اس کو جو کیا رد کر دے گا، یعنی یہ تواتر ثابت نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ایک بات ہے اور ہے جو آخر میں یہاں پر ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دیکھیے گا، وہ یہ نقل کرنا چاہ رہے ہیں آخر میں، کہ آپ نے آخر میں ایک جملہ کہا کہ اگر بحسب سبب ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر بحسب سبب ہے اور انضمام کے ذریعے سے، جو آخر میں کہا تھا، اگر انضمام کے ذریعے سے وہ مقدار کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لے گا، اور اگر نہیں ہے، وہ تمام سبب نہیں، تو اس کو رد کر دے گا. تو یہ کہہ رہے کہ اس رد کرنے کی صورت میں بھی بعض آثار جو ہیں وہ اگر رونما ہونا چاہیں، بعض آثار مترتب ہو سکتے ہیں. گرچہ اس نے رد کر دیا، اس کے نزدیک یہ تواتر ثابت نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اگر بعض آثار جو ہیں وہ نقل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے شارحین یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، یعنی یہ جملہ یہ کہ آثار ثابت ہو جائے، اس کو اگر نہ بھی ذکر کرتے تو اس کی کوئی کیوں، اس لیے کہ نظر وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، یہ ہر اس چیز کو جو کیا ہے، مثلا آپ حالت سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر آپ نے نظر کر لیا تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہی والی بات ہے کیا، کہ تواتر ثابت نہیں اس کے لیے، لیکن اگر کسی نے نظر کر لیا کہ بھائی ہم ہر اس تواتر کو اپنی کتاب میں جگہ دیں گے کہ جو ثابت ہو جائے، چاہے وہ مخبر کے نزدیکی کیوں نہ ہو. تو یہاں پہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ گرچہ اگر اس نے نظر کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، منقول الیہ کے لیے وہ تواتر ثابت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے یہ نظر کیا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے ہر متواتر خبر کو نقل کریں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنی نظر کو پوری کرے. اور گرچہ منقول الیہ کے لیے وہ تواتر ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ ناقل کے لیے ہے، مخبر کے لیے، اس کو چاہیے کہ اپنی کتاب میں اس کو جگہ دے، یعنی وہ آثار کو جو کیا ہے مترتب کرے. آخر میں یہی جملہ. اب انشاءاللہ عبارت دیکھیں، شاید زیادہ بات واضح ہو. التنبیہ الثانی انہ لا یخفی ان الاجماع، اگر وہ مطلب ذہن میں ہوگا تو عبارت سمجھ میں آ جائے گی بہت آسانی سے، ورنہ تھوڑی سی دقت ہوگی. چونکہ ہاں ایک اور بات اس میں وہ ہے کہ یہ جو ہم نے تنبیہ ثانی میں کہا تھا نا کہ سبب کے اعتبار سے جو 3 حالتیں تھیں، کہ یا تو ترجیح بلا مرجح لازم آ رہا، بعض کو اخذ کریں گے، بعض کو ترک کر دیں، ہے نا، یا سب کو رد کر دیں، ہے نا، یا سب اتفاق ہو. کہ یہ کب ہے، کہ یہ ایک بات جو اس میں لکھنا بھول گیا تھا میں، وہ یہ ہے، وہ اس وقت ہے کہ جب ناقل اجماع نے، جو چونکہ حسب سبب ہے، جب ناقل اجماع نے اجماع کو نقل کیا ہے اجمالاً، ورنہ اگر وہ تفصیلاً نقل کر رہا ہے تو پھر آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تفصیلاً نقل کرے گا تو وہ ہر تمام علماء کا نام بھی لکھ دے گا، مثلا کہ ہر یعنی فلاں عالم دین نے یہ دعویٰ اجماع کیا ہے، تو اب آپ نام دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ طبقہ اولیٰ کے ہیں یا طبقہ ثانیہ کے ہیں. سمجھ رہے ہیں. اس نے اگر تفصیلاً نقل کیا تو یہ بھی آپ کو بتا دے گا کیا کہ ہم نے فلاں موضع میں فلاں مسئلے میں اس اجماع کو نقل کیا ہے. اور اگر وہ حال ناقل کو نقل کر دے گا، خصوصیت الفاظ کو نقل کر دے گا، تفصیل میں ساری چیزیں آ جائیں گی. لیکن چونکہ اس نے اجمالاً نقل کیا ہے، آپ کو حال ناقل نہیں پتہ چل پا رہا ہے نا، موضع نقل نہیں پتہ چل پا رہا ہے، اس وجہ سے یہاں کیا ہے آپ کی 3 صورتیں یہاں پر لازم آ رہی تھیں. تو یہاں پر ایک جملہ ہے کہ جو عبارت کے اعتبار سے اس کو نکالنا بہت سخت ہے، لیکن اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت آسانی سمجھ میں آ جائے. کیا وہ جملہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری خصوصیتیں، یعنی خصوصیت کا اضافہ کرنا،
آپ اپنی طرف سے جو خصوصیت حال ناقل، موضع نقل، خصوصیت الفاظ، ان ساری چیزوں کی اضافت آپ کب کریں گے؟ کہا کہ جب ناقل اجماع نے آپ کے لیے اجمالاً نقل کیا ہے، لیکن اگر اس نے تفصیلاً نقل کیا ہے تو پھر یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ضرورت نہیں پڑیں گی. اب انشاءاللہ دیکھیے کہ انہ لا یخفی ان الاجماعات المنقولہ اذا تعارض اثنان منہما او اکثر، کہ اگر اجماعات منقولہ ان میں سے دو یا دو سے زیادہ اگر آپس میں کیا ہوں متعارض ہوں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ فلا یکون التعارض الا بحسب المسبب، تو تعارض جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہوگا مگر کیا بحسب مسبب، یعنی بحسب رأی معصوم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیوں نہیں ہوگا؟ یہاں پر آپ کو اگر آپ کے ہاتھ میں پینسل وغیرہ ہے تو آپ اس پر لکھ لیں گے کہ مسبب میں اس لیے نہیں ہوگا تعارض کہ کیوں مسبب میں ہی تعارض ہو، نہیں صرف مسبب میں ہی تعارض ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام ایک وقت میں یہ کہیں کہ نماز جمعہ واجب بھی ہے اور نماز جمعہ مستحب بھی ہے. واضح انشاءاللہ. وَأَمَّا بِحَسَبِ السَّبَبِ فَلَا تَعَارُضَ فِي الْبَيْنِ، لیکن جہاں تک سبب کی بات ہے یعنی رأی علماء، رأی فقہا کی بات ہے تو کہنے ہیں وہاں پر تعارض نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مصنف نے خود ذکر کر دی، کیا احتمال صدق الکل، کہ ہو سکتا ہے کہ جو رأی فقہا ہے انہوں نے جو اجماع کا دعویٰ کیا وہ سب کے سب یعنی اپنے دعوے میں صحیح ہوں، سچے ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اب کیوں سچے ہوں اپنے دعوے میں؟ اس کے لیے ہم نے دو باتیں عرض کی. احتمال صدق الکل، یا تو جو رأی فقہا ہے جو اجماع کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ کیا ہے لطفی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو لطفی میں کیا ہے زمانے کے بدلتے سے ہو سکتا ہے کہ کس زمانے سید مرتضیٰ کے زمانے کے جو فقہا تھے وہ عدم حجیت کے قائل تھے، عدم حجیت خبر واحد کے، اور شیخ طوسی کے زمانے کے جو فقہا تھے وہ حجیت خبر واحد کے قائل تھے. یہ بات. دوسری بات کیا کہ جو مقدار کے قائل ہیں مثلا ہے نا، ہر فقی اپنے اپنے مقدار کے اعتبار سے کیا کر رہا ہے وہ دعوی اجماع کر رہا ہے. یہاں پہ جنہوں نے کہا فلا یکون التعارض الا بحسب المسبب، جی یعنی تعارض نہیں ہوگا مگر یہ کہ کہاں پہ ہوگا مسبب میں ہوگا تعارض. یعنی ہاں رأی معصوم. تو جی مسبب میں تعارض کیسے ہوتا ہے؟ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی امام نے جو کہا ہے امام یا تو واجب کہے گا یا مستحب کہے گا، اس کا مطلب امام کے قول میں کیا ہے تعارض نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب امام کے یہاں تعارض نہیں ہے، یہ تو تعارض فقہا کے یہاں ہو رہا ہے نا. لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں تعارض کہاں پہ ہوگا مسبب میں ہوگا. یہاں پہ جو ہے کہہ رہے ہیں تعارض مسبب میں ہوگا، لیکن جبکہ اگر ہم خارج میں دیکھیں تو تعارض مسبب میں نہیں ہو رہا ہے، سبب میں ہو رہا ہے، کیونکہ مسبب میں کیا ہے امام نے ایک ہی چیز کا حکم دیا ہے. تو یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں یہ بھی تعارض کیسے ہو جا رہا ہے پھر یہاں پہ مسبب میں ہم تعارض کہاں سے لائیں گے؟ تو یہی تو مسبب کہہ رہے کہ تعارض اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تعارض کا مختلف نظریہ ذکر کر تو کہ یہ تعارض نہیں ہوگا مگر کیا امام کی رائے کے اعتبار سے ہوگا. کیوں تعارض ہو؟ چونکہ امام جو کیا ہے ایک وقت میں دو چیزیں نہیں کہہ سکتے، نماز جمعہ واجب یا مستحب ہے. جس کا مطلب یہ تعارض جو ہے سبب میں ہوا نا. سبب میں کیوں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ امام کی رائے کیا ہے یہ مسبب ہے، اور امام کی رائے میں تضاد نہیں ہے، تعارض نہیں ہے. نہیں تو تعارض اس اعتبار سے آپ فرض کریں گے نا کہ وہ یعنی گویا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے اور امام یہ کہہ رہے ہیں نماز جمعہ مستحب ہے، یہ تعارض ہے. نہیں تو امام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز امام نے کہہ دیا تو واجب ہے یا مستحب ہے، دو میں سے کوئی ایک ہی چیز ہے ان کے نزدیک، تو یا واجب ہے یا مستحب ہے. یہ تو ہماری رائے کے اعتبار سے ہم نے کہہ دیا واجب ہے، کسی دوسرے نے کہہ دیا مستحب ہے، یہ تو رائے فقہا ہو گیا نا، یعنی اس سبب کے اعتبار سے. تو صحیح ہے سبب کہتے ہیں، لیکن ہم جو کشف جو سبب ہے جو علماء نقل کر رہے ہیں وہ تو رائے معصوم کو نقل کر رہے ہیں، رائے معصوم کو نقل کر رہے ہیں. نہیں تو نقل تو کر رہے ہو بات صحیح ہے، لیکن جو انہوں نے یعنی آپ تعارض کا مطلب کیا ہے یعنی کہ قابل جمع نہیں ہے. آپ اس کو بدل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قابل جمع نہیں ہے. تو امام کی جہاں تک بات ہے وہ جمع نہیں کر سکتے آپ کیا کہ ایک وقت میں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ بھی واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے، لیکن رائے فقہا میں یہ ممکن ہے کہ آپ جمع کر سکتے ہیں. یہ وہی کہہ رہے ہیں کیونکہ عبارت کے اعتبار سے دیکھیں ترجمہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو یعنی تعارض کہاں پہ ہو رہا ہے بحسب المسبب ہو رہا ہے. اب مسبب کو ہم نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ رائے امام سے تعبیر کیا ہے. تو دیکھیے مطلب یہ یعنی ایک بات جو ہم سمجھ گئے آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تعارض نقل کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو کہ یہ جو تعارض کو نقل کیا جا رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعارض ہے. مصنف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تعارض ہے، نہیں کہہ رہے کہ جو تعارض کو نقل کیا جا رہا ہے یہ نقل تعارض کیا ہے صرف امام کی رائے میں ہے. امام کی رائے میں یہ ممکن ہے، لیکن یعنی دیکھیے یعنی فرض کرنا ممکن ہے، خارج میں وجود نہیں ہے ایسا.
بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ چونکہ ناقل اجماع جو ہے، جو نقل کرنے والا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام کی رائے یہ ہے کہ جمعہ واجب ہے، یا امام کی رائے ہے جو جمعہ مستحب ہے، تو یہاں پر فرض کر سکتے ہیں، گرچہ تحقیق کے بعد آپ کے کیا ہو کہ امام جو ہے ایک وقت میں دو چیزیں نہیں کر سکتے. بات واضح ہے؟ نہیں واضح ہے؟ نقل کرنے والے کی طرف سے تعارض ہے. ہاں تعارض تو اسی میں ہی آ رہا ہے. مثلا آپ مستحب کو جو ہے نقل کر رہے ہیں، میں جو ہے واجب کو نقل کر رہا ہوں. ہے بحسب مسبب ہے کہ رائے معصوم میں جو ہے ہم میری طرف کو کیا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے واجب ہے، آپ کی طرف کو ایک مستحب ہے. یہ جو ہمارے اور ہمیں ٹکراؤ ہوا ہے تو ٹھیک علماء کی نقل ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام کی رائے کو کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں امام کی رائے کو آپ یہ یعنی مصنف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تعارض امام کی رائے ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی فرض کر رہے ہیں اس مسئلے کو ہم فرض کر رہے ہیں کہ تعارض کو آپ فرض نہیں کر سکتے مگر رائے امام میں. رائے فقہ میں تو آپ فرض ہی نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ جمع ممکن ہے. جمع آپ دیکھیے جمع تو ہوا نا، سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی دونوں الگ الگ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ جمع کر چکے. کیا جمع کیا آپ نے کہ سید مرتضیٰ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں اور شیخ طوسی اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ امام کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تعارض تو یہ آپ صحیح ہے کہ آپ تعارض کو فرض نہیں کر سکتے مگر رائے امام میں. ہاں یہ ہے بات الگ کہ یہ تعارض ہو نہیں سکتا، لیکن فرض جو ہے کیا ہے کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ یہ باتیں فرض والی ہیں. دیکھیں ان الاجماعات المنقولہ اذا تعارض اثنان منہما او اکثر فلا یکون تعارض الا بحسب المسبب. یعنی اعتبار فرض ہے یہ، یعنی ایسا نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تعارض یعنی کہ آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے. وہ اما بحسب السبب فلا تعارض فی البین لاحتمال صدق الکل. یہ عبارت واضح ہے یہاں تک انشاءاللہ. اور کوئی بات نہ واضح ہو تو بتائیے گا. سنیے اب سنیے کہ لیکن نقل الفتاوی، اب یہاں پر آ گئی بات ہماری کس کی؟ سبب کی. اب یہاں پہ کیا مصنف نے عبارت بدل دی، ورنہ بات ان کی وہی ہے. کیا یہ جو کہہ رہے کہ لیکن نقل الفتاوی، یعنی فتاوی کا نقل کیا مطلب؟ یعنی رائے سبب. حسن تم یعنی لیکن نقل سبب، اب اس کو یہ تعبیر دے سکتے ہیں. ہاں اب دیکھیے وہ جو بات ہم نے کہی تھی، لیکن نقل السبب اور نقل الفتاوی علی الاجمال، ہے نا. یعنی ہم نے کہا کہ یہ جو سبب کو نقل کیا جا رہا ہے کبھی کبھی اجمالاً ہے اور کبھی کبھی تفصیلاً. تو آخر میں عبارت کہیں گے جہاں تک تفصیلی بات ہے تو پھر تو آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا ہوگا. سارا مسئلہ یہ ہے کہ ناقل اجماع نے، علماء نے اجمالاً جو کیا ہے نقل کیا ہے. سنیں لیکن نقل الفتاوی علی الاجمال بلفظ الاجماع، اجمالاً یہ کہا کہ اس پر اجماع ہے. ہین یعنی کیا؟ ہین تنافی، یعنی جب دونوں میں جو کیا ہے تنافی ہو گیا ہے، یعنی فقہا کے قول میں سبب میں ہین تنافی کہہ لیں، ہین تعارض کہہ لیں، تعارض چکے گزر چکا ہے. لا یصلح لان یکون سببا ولا جزء سبب. اب دیکھیے گا کہہ رہے کہ یہ جو ہماری بات ہے، ہم نے کہا کہ جو فتاوی علماء نقل کر رہے ہیں اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سبب ہو. یکون سبب نہیں، یہاں مراد کیا لینا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ ایک صفت مقدر کریں گے، لا یکون سببا تاما لرأی الامام. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ اس کی دلیل سنیے کہ کیوں جو ہے کیا ہے یہ سبب تام نہیں ہو سکتا. کہا اس لیے کہ اس میں تنافی پایا جاتا ہے. ہم نے وہ جو 3 صورتیں بتائی تھی نا، یعنی کیا؟ یعنی وہ جو 3 صورتیں میں پہلی صورت تھی کہ کیا کہ تمام کے تمام فقہا یہ کہیں کہ امام کی یہ رائے، تو اگر یہی بات ہے تو پھر تو تعارض ہوا ہی نہیں. ہم نے تو فرض یہ کہا کہ یہاں پہ تعارض ہے. واضح پہلی والی صورت. کہ لا یصلح یکون تمام سبب، یہ تمام سبب نہیں ہو سکتا. ولا جزء سبب، اور یہ جزء سبب بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی یعنی یہ نقل فتاوی یہ ایک جزء سبب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لثبوت الخلاف فیہا. کیوں فیہا کی پلٹائیں گے فتاوی کی طرف، اس لیے کہ فقہا ہم نے آپ دیکھیں نہ تمام سبب ہے نہ جزء سبب. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کیا کہ فقہا کے فتاوی میں کیا ہے اختلاف ہے. ٹھیک ہے. ہاں مگر کیا ہے دیکھیے، الا اذا کان فی احد المتعارضین خصوصیت نمود، یعنی تیسری صورت. مگر کیا ہو؟ مگر یہ کہ ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے اس کو اس طریقے سے نقل کیا تھا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ترجیح بلا مرجح لازم آ رہا ہے. ہاں اب یہاں پہ وہ والی بات کہ ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آئے گا. کب؟ الا اذا کان فی احد المتعارضین، جو دو آپس متعارض کر رہے تھے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا ہو خصوصیت،
کوئی ایک ایسی خصوصیت ہو کیا موجبتن، یہ موجبتن صفت ہے کسی خصوصیت کی، کہ یہ صفت جو کہ سبب بنے کس کی، لقطع المنقول الیہ برأیہ، کہ منقول الیہ کو کیا ہو، رأی امام کا یقین ہو جائے، قطع ہو جائے، بات انشاءاللہ. ہاں لیکن کب، لو اطلع علیہا، لو اطلع میں فاعل کون ہے اس کا، منقول الیہ، اگر منقول الیہ اس کا مطلع ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کس کا، علیہا، علی زمین کا پڑھائیں علی الخصوصیہ، اگر وہ اس خصوصیت کو کا علم ہو جائے کسے، منقول الیہ کو، یعنی منقول الیہ بھی اس چیز کا قائل ہو، قائل نہیں کہیں، یعنی آپ کہیں کہ علم ہو جائے، کیونکہ اس نے اجمالاً نقل کیا ہے نا، اس لیے اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس کو معلوم ہو گیا، مثلا اپنے زمانے کسی عالم دین سے پوچھ لیا، یا اس کو کوئی قرینہ وغیرہ تھا، کس طریقے سے، کہنے کا مقصد یہ بات ہے انشاءاللہ. ہاں دیکھیے یہ سارے فروض اس وقت ہے کہ جب اس نے ناقل نے اجمالاً نقل کیا ہے، ٹھیک ہے. ولو ما اطلاعہ علی الخلاف، گرچہ کیا ہے، منقول الیہ کو کیا ہے، اس کا اختلاف کا علم ہے، کہ مطلب فقہا نے جو کیا ہے یہاں پر جو نقل کیا ہے فتاویٰ کو، اس میں اختلاف ہے. وہ ہوا کس میں کہاں پلٹائیں گے، یعنی کون الخصوصیہ فی احدہما، ٹھیک ہے. وہ ہوا عبارت سخت ہے بھائی، اگر آپ مطلب ذہن میں ہے اس کو تطبیق کریں گے بات تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات، ٹھیک ہے. وہ ہوا یعنی کون ہم نے کہا تھا کہ ہاں کہہ رہے کہ یہ ممکن نہ سبب تام ہو سکتے ہیں، نہ جزء سبب ممکن ہو سکتے ہیں. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر خصوصیت ہے کسی ایک میں. اب سنیے، وہ ہوا یعنی کون الخصوصیت فی احدہما، یہ کب ہے، وہ علم. اب دیکھیے اب یہاں پہ ہم آپ کو اس کا خلاصہ بتائیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کہہ رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہوا سے آخر تک بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی کون الخصوصیت فی احدہما، یہ کب کب فرض کر سکتے ہیں آپ، یہ اس وقت فرض کر سکتے ہیں کہ جب سامنے والے نے آپ کے لیے کیا ہے، تفصیلاً نقل کیا ہے. اگر تفصیلاً اجماع کو نقل کیا ہے تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے دیکھیے ناقل اجماع نے کی دو صورتیں، یا تو وہ اجمالاً آپ کے لیے نقل کرے گا یا تفصیلاً، ٹھیک ہے. منقول الیہ کا کیا فریضہ ہے، منقول الیہ کا فریضہ ہے کہ اگر وہ جزء سبب ہے تو اس کو تمام کرے. تو کہہ رہے اگر تفصیلاً نقل کر دیا پھر تو بہت آسانی سے کیا کرے گا، وہ اپنے سبب کہ تام کر سکتا ہے. کیا کہ حال ناقل کو دیکھ سکتا ہے، خصوصیت لفظ کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں. ہاں لیکن اگر تفصیلاً نقل کیا ہے تو یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، اگر ناقل نے اجمالاً نقل کیا ہے تو کہہ رہے اس کا اطلاع حاصل کرنا بعید ہے، لیکن اگر اس نے تفصیلاً نقل کیا ہے تو کہنا لیسا ببعید. بس آخر تک یہ، بس اس کو عبارت دیکھیے گا. وہ ہوا یعنی کون الخصوصیت فی احدہما وان لم یکن. ہاں دیکھیے اب یہاں پہ ہم جملے متضاد چھوڑ رہے ہیں، ایک دم سے آگے پڑھ رہے ہیں عبارت پہ. دیکھیے وہ ہوا یعنی کون الخصوصیت فی احدہما وان لم یکن ببعید، کہہ رہے ہیں کہ یہ بعید نہیں ہے کہ خصوصیت کسی ایک کے ساتھ ہو اور اس کی اطلاع کس کو ہو جائے، منقول الیہ کو. لیکن کب، اب جملے متضاد پڑھیے، کب، مال اطلاع علی الفتاوی علی اختلافها مفصلا، اگر تفصیلاً منقول الیہ کو علماء کے فتاوی کا علم ہو جائے. یعنی آپ یہ گویا جملے بدل کے یہ کہیں کیا، اگر ناقل اجماع نے تفصیلاً یعنی اجماع کو تفصیلاً نقل کیا ہے اور منقول الیہ کو بھی ساری باتیں تفصیلاً پتہ ہیں، واضح، تو پھر کیا ہے، کہہ رہے کہ ان خصوصیات کا علم حاصل کرنا، اطلاع حاصل کرنا، کہہ رہے یہ بعید نہیں ہے. ہاں الا، اب یہاں سے سنیے دوسری بات، مگر کیا ہے، الا انہ، سب پانی دیں. یہاں تک بات واضح انشاءاللہ. دیکھیں وہ ہوا کون الخصوصیت فی احدہما وان لم یکن ببعید، کہنے کسی ایک کے ساتھ خصوصیت کا ہونا اور اس کا علم حاصل کرنے لا اطلاع حاصل کرنا منقول الیہ کے لیے بعید نہیں ہے. کب، جب تفصیل نقل کیا گیا ہو. الا انہ مع عدم الاطلاع علیہا علی الفتاوی کذالک مفصلا، ضمیر پلٹائیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. الا انہ ان شان مع عدم الاطلاع علیہا علی الفتاوی، اگر فتاوی کا اس کو علم نہیں ہے، کسے، منقول الیہ کو. کیسے، کذالک، کیسے، مفصلا. احسنتم، اگر اس کو فتاوی کا مفصلا علم نہیں ہے تو کیا ہوگا، کہنے بعیدن، تو پھر کیا ہے، کسی ایک کے ساتھ خصوصیت ہے، اس کی اطلاع حاصل کرنا اس کے لیے کیا ہے، یہ بعید ہے. واضح انشاءاللہ. آخر میں انہوں نے کہا کہ ففہم، جی ہاں، الا انہ ما عدم الاطلاع علیہا، ضمیر ایک پلٹا لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. علیہا میں ہاں کی ضمیر پلٹے گی فتاوی کی طرف، ٹھیک ہے. کذالک کی ضمیر پلٹے گی، یہاں چونکہ اس سے پہلے جملے متضاد میں مفصلاً کہا تھا تو یہاں کذالک مفصلاً لکھ لیں، ٹھیک ہے. مگر یہ کہ اگر اطلاع نہ ہو منقول الیہ کو،
کس کا؟ علماء کے فتاوا کا مفصلاً، اگر اس کو نہیں معلوم ہے، بلکہ کیا ہے وہ اب جملہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر منقول الیہ کو علماء کے فقہا کے فتاوا کا بس اجمالاً علم ہے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر کہنے کہ ان خصوصیات کی اطلاع حاصل کرنا کیا اس کے لیے بعیدون، اس کے لیے کیا ہے یہ بعید ہے۔ ففہم میں کہنے کی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ نے خصوصیت کی جو بات کی ہے، یعنی خصوصیت الفاظ کرے کہ ٹھیک ہے چلیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چلیے خصوصیت جو لفظ اجماع ہے اس جہت سے چلیے بعید ہے، لیکن جو خصوصیتیں حال ناقل کو ہو سکتا ہے وہ دیکھ لے، اس اعتبار سے جو کیا بعید نہیں ہے۔ بس انشاءاللہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے جو بات کی ہے بس ایک جہت کو نظر میں رکھ کے، کیا کہ خصوصیت کو، جو جس خصوصیت اجماع کو نقل کیا گیا ہے، کہنے کہ ٹھیک ہے آپ چلیں جن الفاظ کے تحت، جن خصوصیت کے تحت جو کیا اجماع کو نقل کیا گیا ہے اس کا علم اس کو نہیں ہے، لیکن حال ناقل کو اگر وہ دیکھ لے تو پھر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جس کو آپ بعید کہہ رہے ہیں وہ بعید نہ ہو۔ یہ ففہم میں اشارہ ہے اس بات کا، واضح انشاءاللہ۔ الثالث، اس کو جلدی سے وہ کر لیتے ہیں، ٹائم ہے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ الثالث، تنبیہ ثالث یہ ہے کہ انہ ینقدح مما ذکرنا فی نقل الاجماع۔ دیکھیں یہاں پہ خود مصنف بھی کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں ہم اجماع کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں، اگر اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، ہے نا، تو کہنے کہ آپ کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کیا کہ حال نقل تواتر، کہ اگر کوئی خبر واحد کے ذریعے سے آپ کے لیے کیا کر رہا ہے، تواتر کو نقل کر رہا ہے، تو اس کی جو صورتیں ہیں جو ہم نے اجماع میں صورتیں بتائی تھی وہی کیا ہے اس میں بھی صورتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ تقسیم کیا دو حصوں میں کہ نقل تواتر کو بھی آپ دو جہتوں سے بحث کریں گے۔ نہ تواتر کبھی کیا ہے بحسب مسبب ہے اور کبھی بحسب سبب ہے۔ بحسب سبب میں کیا کہا تھا کہ بحسب سبب میں آپ دیکھیں کہ مقدار منقول الیہ اور ناقل دونوں کو دیکھیں ہم عقیدہ ہیں، کہہ رہا اگر ہم عقیدہ ہیں تو ٹھیک ہے مسبب کو نقل کر دے گا، یعنی قصہ غدیر اس کے لیے بھی ثابت، اس کے لیے بھی ثابت۔ ٹھیک ہے، آئیے سبب پہ کہہ رہے کہ یعنی خود عنوان تواتر پہ کہہ رہے کہ عنوان تواتر پہ بھی یہ دیکھیں گے کہ اس کو تمام سبب چاہیے۔ آخر کہہ رہے کہ اگر اس نے نقل کیا ہے نا، اگر کسی خصوصیت کے اضافے کے ذریعے سے تمام سبب ہے تو اس کو اختیار کر لے گا، اگر خصوصیت کو اضافہ کرنے کے بعد انضمام کے بعد یعنی تمام سبب نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کیا کرے گا، ترک کر دے گا۔ جہاں تک آثار کے بات ہے تو کہہ رہے کہ وہ نظر کی وجہ سے اگر چاہے تو ان آثار کو مترتب کر سکتا ہے۔ یہ تنبیہ ثالث سے دیکھیں، کہہ رہے کہ انہ ینقدح بما ذکرنا فی نقل الاجماع حال نقل تواتر، اجماع کی نقل میں جو ہم نے باتیں ذکر کی ہیں ان سے نقل تواتر کا حال بھی جو کیا منکشف ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے تواتر وَأَنَّ تواتر کبھی کیا ہے، کبھی من حیث المسبب، اب یعنی اب حکم بتا رہے ہیں من حیث المسبب کیا ہے کہ لا بد فی اعتبارہ، یعنی اسے تواتر کے اعتبار کے لیے یعنی اعتبار پلٹ دیں، لا بد فی اعتبارہ وفی ثبوتہ، یعنی وفی ثبوت تواتر وفی حجت، حجت تو خیر نہیں کہیں گے چونکہ تواتر اگر ہو جائے تو حجت ہوگا ہی، فی ثبوت تواتر فی اعتبار تواتر، کون الاخبار بالتواتر اخبارا علی الاجمال، کہ اگر اس نے اجمالاً جو ہے کیا تواتر کو نقل کیا ہے نا، مثلا یہ کہے کہ بلغنی التواتر مثلا، تو کیا کہے گا کہ بمقدار یوجب قطع المنقول الیہ بما اخبر به ولو علم به، عفوا به لو علم به۔ ہاں ہم نے اس کو صورت کیا بتائی تھی کہ بحسب مسبب دونوں کا، ہم نے خلاصہ یہ کہا تھا کہ دونوں کا ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے، تو کہ اسی کو مصنف کیا ذکر کر رہے ہیں، کہنے کہ جہاں تک من حیث مسبب کی بات ہے تو کہنے کہ اگر منقول الیہ جس مقدار کا قائل ہے، اگر اس مقدار کے تحت ناقل تواتر جو کیا ہے تواتر کو نقل کر رہا ہے تو وہ تواتر اس کے لیے متحقق ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہے لابد فی اعتباری فی اعتبار تواتر من کون الاخبار بھی، من کون الاخبار تواتر اخبارا اجمال، جو کہ اجمال دیا جا رہا ہے اس کو بے مقدار، اتنی مقدار میں ہو کہ یوجب قطع المنقول الیہ، وہ موجب بنے وہ مقدار کس کا، منقول الیہ کے قطع کا، بما اخبر به، بما اخبر بالمنقول الیہ، یا ٹھیک ہے لو علم به، اگر اس کو منقول الیہ کو اس کا عفوا لو علم به، لو علم المنقول الیہ به بالتواتر، یعنی کیا، یعنی اتنی مقدار میں، جتنی مقدار میں، یعنی اس کو پلٹ کے بعد یعنی اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر منقول الیہ کو اتنی مقدار میں خبر دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو بھی اس مقدار میں خبر دی جائے تو اس کے لیے تواتر ثابت ہو جائے گا، تو کہنے کہ منقول الیہ کے لیے بھی بات ثابت ہو جائے گی، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ من حیث مسبب، وہ من حیث السبب،
جہاں تک سبب ہے من حیث سبب کی بات ہے تو یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلی بات من حیث سبب یثبت بکل مقدار کان اخبارہ بالتواتر دالا علیہ. ٹھیک ہے, ایک تو پہلے والی بات وہی والی کیا کہ جو جس مقدار کا وہ قائل ہے اگر اس مقدار کے تحت جو ہے کیا خبر ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے وہ ثابت ہو جائے گا. یعنی وہ من حیث السبب یثبت بکل مقدار کان اخبارہ بالتواتر دالا علیہ, دالا علیہ نہیں دالا علی ذالک المقدار. اب یہاں پر آپ کہیں گے پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اس میں کیا ہے, یہ جو عبارت ہے یہ دلیل ہے دلالت کرے کس پر, یعنی تفصیلاً کے اوپر. یعنی یہ بات جو ہے کیا تفصیلی صورت حال ہے, اجمالی نہیں ہے یہ, سمجھ رہے ہیں. کما دیکھیے کما اذا خبر ابھی الگ تفصیل, ویسے جیسے اگر اس کو تفصیلاً کسی معاملے میں جو ہے خبر دی جا رہی ہے. ہاں تو یہ بات یہ فرب, لیکن کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو خبر دی جا رہی ہے من حیث السبب فربما لا یکون الا دون حد تواتر, کہ اس کو جو خبر دی جا رہی ہے وہ تواتر کے حد تک نہیں ہے. مثلا منقول الیہ قائل ہے 50, ٹھیک ہے, اس کو خبر جو دی جا رہی ہے 40 افراد کے ذریعے سے, تو پھر تو یہ کیا ہے تواتر اس کے اعتقاد کے مطابق کیا ہے تواتر کے تحت ہے, دون حد تواتر ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا, تو کہیں گے فلا بد فی معاملتہ, ضمیر دیکھیے گا فلا بد فی معاملتہ, حاضر پڑھائیں منقول الیہ, تو منقول الیہ جو ہے معاملہ کرے گا کس کے ساتھ, معہو مع ذالک المقدار, یعنی وہ جو 40 افراد ہے اس کا عقیدہ ہے 50 اور اس کو کیا ہے 40 کے ذریعے سے خبر دی گئی, تو اب کیا کرے اس 40 افراد کے ساتھ کیا کرے گا, معاملہ کرے گا. کس کا معاملہ تو تواتر کا معاملہ کرے گا, مگر کب کہہ رہے ہیں من لحوق مقدار آخر, 10 کو اور کیا کرے گا اضافہ کرنے کے بعد. یہ بات واضح ہو رہی انشاءاللہ. من لحوق مقدار آخر, اب یہاں مقدار آخر سے مراد چونکہ وہ 50 کا قائل اس کو 40 ملے, تو کیا کرے گا 10 کو اور ملحق کرے گا اس کے ساتھ. من لحوق مقدار آخر من الاخبار یبلغ المجموع ذاک الحد. اب یہاں پر کیا یعنی صرف اس کا مقدار نہیں بلکہ اس کے یعنی جو خبر دی گئی ناقل کے 40 اور منقول الیہ کے 10 دونوں مل کر جو کیا ہے 50, مجموع جو کیا ہے حد تواتر. الحد سے مراد الحد تواتر, حد تواتر کا وہ پہنچ جائیں گے, اس کے لیے کیا ہو جائے گا وہ تواتر جو ثابت ہو جائے گا من حیث السبب. واضح انشاءاللہ. اب یہاں پہ دیکھیے آگے کی بات نہیں ذکر کی, لیکن کہہ رہے کہ اگر اس کو جو ناقل نے خبر دی ہے اس کے ملحق کرنے کے بعد بھی, انضمام کے بعد بھی وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچ رہا ہے, آپ اس کو کیا کہیں گے, پھر وہ کیا کرے گا, اس کو حجت نہیں مانے گا, اس کو مطلق تک کر دے گا, چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. ہاں اب یہاں سے استدراک کیا, نعم لو کان ہناک اثر للخبر المتواتر فی الجملہ, کہہ رہے کہ ہاں اگر فی الجملہ خبر متواتر کے بعض آثار ہوں, جیسے کیا, جیسے ہم نے بتایا تھا کیا, یعنی اس نے یہ نظر کی تھی کہ اگر میرے زمانے میں میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کتاب میں جو بھی اخبار متواترہ ہیں میں اس کو نقل کروں گا. اب اس کے لیے اس نے یہ مبنا نہیں رکھا کہ جو اخبار متواترہ میرے نزدیک ہو اس کو میں اپنی کتاب میں جگہ دوں گا. ہوتا ہے جیسے بہت سے لوگ اس طرح کتاب لکھتے ہیں, ہے نا, تو اس نے کیا کہا کہ جو بھی اخبار متواتر میرے زمانے کے علماء کے نزدیک ہے اس کو کیا نقل کروں گا. تو اب دیکھیے تو ایک اثر ہے لیکن کیا ہے فی الجملہ ہے, یعنی اس کے لیے نہیں ہے, فلم نہیں بعض حالتوں میں بعض صورتوں میں, یعنی فی الجملہ یعنی صرف ناقل کے لیے منقول کے لیے نہیں ہے. تو کیا کریں, ولو عند المخبر, دیکھیے فی الجملہ کی تشریح کر دی, یعنی کیا ولو عند المخبر ولو عند الناقل, ٹھیک ہے. تو کیا ہے, تو کہنے لوجب ترتیبہ علیہ, تو اس پر جو کیا ان آثار کا مترتب کرنا اس پر واجب ہے, کیوں, اس لیے کہ اس نے نظر کی ہے. واضح. ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار, گرچہ اس کے نزدیک یہ جو مخبر کا تواتر ہے وہ اس مقدار تواتر تک نہیں پہنچا ہے. کیوں, اس لیے کہ مخبر نے جو خبر دی ہے وہ 40 کی دی اور یہ عقیدہ رکھتا ہے 50 کا, مثلا سمجھ رہے ہیں, یا ملحق کرنے کے بعد بھی مثلا 45 ہو رہے ہیں اور 50 نہیں ہوا, تو کہہ رہے کہ اس کے نزدیک گرچہ وہ تواتر کی حد اس کے ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جو آثار ہیں بعض آثار کو مترتب کر سکتا ہے. حاضر انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد.